شکریہ. ویلکم بیک ونس اگین. پشاور دھماکے سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں اور جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی نیشنل ایکشن پلان ڈفرینٹ آپریشنز. ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو بڑے ادارے ہیں ان کی جانب سے ہوئے اور ان آپریشنز میں ہمیں بہت کامیابی حاصل ہوئی, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نہ صرف پشاور بلکہ پورے ملک میں جو ایک امن کی صورتحال تھی بڑی اسموتھلی چل رہی تھی. اب پشاور میں ہونے والے دھماکے سے متعلق مزید ڈیٹیلز ہم لیں گے. بیورو چیف پشاور طارق آفاق صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. طارق صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کہ ریسکیو سرچ آپریشن کہاں تک پہنچا ہے, کیا انفارمیشن ابھی تک اکٹھی ہو سکی ہے اس دھماکے سے متعلق؟ دیکھیں مہک, اس وقت تو ریسکیو آپریشن ابھی بھی جاری ہے اور جو مسجد کا منہدم حصہ تھا, جو حصہ شہید ہو گیا تھا, تو وہاں سے ابھی لاشوں کو نکالنے کا سلسلہ جاری بھی ہے. اور ابھی جب آپ سے بات ہو رہی ہے اس وقت بھی جو 4 مزید لاشیں اس ملبہ تلے سے جو دبی ہوئی تھی ان کو نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اب یہ جو ہمارے پاس ڈیتھ ٹول آ رہی ہے, جو تعداد ہے شہداء کی, تو وہ 83 سے بڑھ کر 87 ہو گئی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دھماکہ جو نا یہ کتنی شدید نوعیت کا دھماکہ تھا اور اس میں ہماری غفلت جو نا وہ کتنی شامل رہی ہے اور ہم نے کہاں پہ کوتاہیاں برتی ہیں. طارق صاحب قطع کلامی کی معذرت میں چاہ رہی ہوں کہ جو غفلت اور کوتاہیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا آپ واضح کر دیں کہ غفلت کس حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے, سیکیورٹی پلان کے حوالے سے, چیک پوسٹ جو بنائے گئے اور پھر ان میں کمی آ گئی اس حوالے سے, یہ کس حوالے سے غفلت کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں مہک, ایک سب سے پہلے بات تو یہ تھی کہ اس وقت ہم حالت جنگ میں اگر ہم دیکھ لیں, جب سے ہمارا طالبان کے ساتھ جو مذاکرے عمل تھا وہ ناکام ہو گیا تھا اور انہوں نے فائر بندی کا جو اعلان کیا تھا وہ ختم کر دیا تھا, تو اس کے بعد سے یہاں پہ تھریٹ الرٹ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. جب ہمارے جنوبی اضلاع میں بلکہ خیبر پختونخوا میں پولیس کو, سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا تھا. اور جہاں پہ کل یہ دھماکہ ہوا تھا تو اس دھماکے کو تو ہم روڈ زون کہتے ہیں. وہاں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی پبلک اسپاٹ ہے, کوئی جو نا بازار ہے, مارکیٹ ہے, جہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کی سیکورٹی کو مکمل جو نا فل پروف سیکورٹی ہمارا بس کا کام نہیں ہے. اب یہ تو پولیس لائن ہے, پولیس لائن تو آپ کے پورے صوبے کی پولیس کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ دل ہوتا ہے. بالکل. اس کے اندر مسجد میں جا کر اگر خودکش حملہ آور وہاں پہ پہنچ سکتا ہے اور اتنا بڑی مقدار میں جو نا وہ بارودی مواد بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں, جس سے جو نا مسجد کا ایک حصہ بھی منہدم ہو جاتا ہے. اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو علاقہ ہے یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ نے 3 چیک پوسٹوں سے گزر کے یہاں تک رسائی آپ کو ملتی ہے. ٹھیک ہے. ایک بڑی چیک پوسٹ آپ کو ملتی ہے خیبر روڈ پہ, پھر وہاں سے جب آپ سول سیکریٹریٹ کی طرف انٹر ہوتے ہیں یہاں پہ جو نا چیک پوسٹ ہے پولیس والوں کی, پھر جب آپ سیکریٹریٹ کے اندر یا پولیس لائن کے اندر جاتے ہیں, یہ دونوں عمارتیں اپنے سامنے, تو پھر وہاں پہ گیٹ پہ ان کی اپنی سیکیورٹی ہے. تو سیکیورٹی کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 ٹائر سیکیورٹی کو آپ پلان کے جاتے ہیں اور اندر تو اس میں سیکیورٹی لیبس ہی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ سنگین قسم کے سیکیورٹی لیبس اس حوالے سے ہے کہ یہاں پہ تمام سرکاری دفاتر ہے. کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے کہ جہاں پہ عام لوگ کو رسائی ہے وہ عام لوگ وہاں پہ جا سکتے ہیں اور اپنے روزمرہ کے امور نپٹا سکتے ہیں. یہاں تو تمام سرکاری ملازمین آئیں گے. پولیس, اب کل جو دھماکہ ہوا تو اس میں زیادہ تر تعداد پولیس اہلکاروں کی ہیں, تو انہوں نے تو ٹھیک ٹھاک پلاننگ کر رکھی تھی. دیکھیں ایسا نہیں تھا کہ خودکش حملہ آور جو نا بارودی مواد اپنے ساتھ لے کے آ گیا اور مسجد کے اندر داخل ہو گیا, اس نے دھماکہ کر لیا. انہوں نے ریکی کی ہوگی, انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اس مسجد میں لوگ کس وقت آتے ہیں, کتنے تعداد لوگ آتے ہیں. پھر یہاں پہ اگر ہم نے کارروائی کرنی ہے تو اس کے لیے مکمل انہوں نے منصوبہ بندی کر رکھی تھی اور ہماری انٹیلیجنس بھی اس میں ناکام ہو گئی تھی, ہماری پولیس بھی ناکام ہو گئی تھی, ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ناکام ہو گئے تھے. اگر ایک طرف ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جو سرحد ہے ہماری, وہاں پہ ہم نے پوری جو نا بھاڑ لگا دی, تو پھر وہاں سے دراندازی کیسے ہو رہی ہے؟ جی. پھر مجھے یہ بتا دیں کہ جب ہم نے آپریشن زربیاس کر لیا تھا, جب ہم نے آپریشن رد الفساد کر دیا تھا اور اس کے نتیجے میں یہاں پہ امن قائم ہو گیا تھا اور ہم نے دہشت گردوں کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی تھی, اس کے بعد سے جو نا پھر مذاکرات عمل کس نے شروع کر دیا تھا اور پھر ان کے نتیجے میں یہاں پہ یہ امن دشمن جو نا یہ کیسے یہاں پہ آ گئے تھے, انہوں نے پھر کیسے اپنی جڑیں یہاں پہ مضبوط کر لی ہے اور ابھی اپنا نیٹ ورکنگ کہ یہاں پہ جو نا ہر جگہ پہ ان کے سہولت کار ہیں, ہر جگہ پہ وہ کارروائی کرنا چاہے تو وہ دھڑلے کے ساتھ کر لیتے ہیں. ہماری اپنی جو نا نیکٹا کی رپورٹ تھی وہ ہمارے سامنے آ گئی تھی اور اس میں یہی تھا کہ ہمارے یعنی پولیس یا سی ٹی ڈی وہ دہشت گردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جس قسم کا جدید اسلحہ وہ استعمال کر رہے ہیں, افغانستان سے امریکہ چلے گیا تھا, جتنے بھی جدید اسلحہ رہ گیا تھا وہ سب کے سب اس وقت دہشت گردوں کے ہاتھ میں. ایک دستی بم کا دھماکہ ہوتا ہے تو اس کی ساخت بھی جو نا ہم دیکھتے ہیں تو وہ امریکن ساخت کا وہ ہوتا ہے, دستی بم ہوتا ہے. تو ان حالات میں آپ کیسے دیکھیں, یہاں پہ 9.5 سال تک تو تبدیلی سرکار ہی برسر اقتدار تھی. طارق صاحب میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ جو اتنی چیزیں آپ نے ہائی لائٹ کی ہیں
اس میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے 9 برسوں میں تبدیلی سرکار کی جانب سے تو بڑے دعوے تھے کہ دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے ہم نے اگین یو سیٹ جی کے کمر توڑ دی ہے، بڑے اچھے طریقے سے معاملات ہم نے ڈیل کر لیے ہیں، باڑھ کا کام مکمل ہو گیا ہے. تو یعنی کہ اس وقت جو باتیں پی ٹی آئی سرکار کرتی تھی، جو ان کی گورنمنٹ دعوے کرتی تھی عوام کے سامنے آ کے، جھول تھے، جھوٹ بولتی تھی، صرف دعوے اور باتیں تھیں، عملاً کچھ ہوا نہیں تھا. اگر ہو جاتا تو ہم یہ صورتحال نہ دیکھتے. دیکھیں مہک، وہ کہتے نہیں ہے کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. تو دعووں کے برعکس جو نا یہاں پہ عملی اقدامات کو جب آپ دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. 9.5 سال تک پی ٹی آئی برسر اقتدار رہی. آپریشن زربیاز پر رد الفساد ہوا تھا، اس کے نتیجے میں یہاں پہ جو ان کا پہلا ٹینیور تھا جس میں پرویز خٹک وزیر اعلیٰ تھے، تو امن قائم تھا. امن کے ثمرات سے بھی لوگ مستفید ہو رہے تھے. جو خوف کی فضائیں تھیں وہ ختم ہو گئی تھی. لوگ معمول کی زندگی جو نا بحال ہو گئی تھی. لوگ آنے شروع ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد جو نا جو دوسرے کا ٹرن شروع ہو گیا تھا. اب دوسرے ٹرن میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے جو نا خیبر پختونخوا کی پولیس کو ہم نے مثالی پولیس بنا لیا ہے اور ہم نے غیر سیاسی پولیس بنا دیا ہے. اب دیکھیں یہ دعوے جو تھے پورے پاکستان میں عمران خان صاحب گھومتے تھے اور مثال دیتے تھے. اسی خیبر پختونخوا پولیس کی اب یہ حالت ہے کہ 2008 سے لے کے 13 تک یہی خیبر پختونخوا کی پولیس تھی کہ یہ فرنٹ لائن پہ جا کے دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی تھی اور شہادتیں پا رہی تھی. اب یہی پولیس ہے اب دفاعی پوزیشن پہ. اب دیکھیں اگر پولیس لائن پر ایک دھماکہ ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے، تو آپ اس سے جو نا پولیس کی بےبسی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا، آپ نے سی ٹی ڈی کی جو ریکوائرمنٹ تھی، پولیس کی جو ریکوائرمنٹ تھی، نہ آپ نے ان کو جدید اسلحہ دیا، نہ ان کا اپنی ضروریات کا خیال رکھا. صرف یہ تو نہیں ہے کہ ایک قانون پاس کر لیا اور ان کو جو نا آپ خود مختاری دے دیں، مالی خود مختاری بھی دے دیں، انتظامی خود مختاری بھی دے دیں. اس سے تو کام نہیں چلتا. آپ نے تو ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. اس وقت آپ دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا کی آبادی کتنی ہے اور ان کے تحفظ کے لیے پولیس اہلکاروں کی تعداد کتنی ہے. تو یہ تمام وہ عوامل تھے کہ جس سے نظر انداز کیا. تو دوسرے یہ تھا کہ پھر طالبان کے حوالے سے یا دہشت گردوں کے حوالے سے ان کا جو طرز عمل تھا وہ غیر سنجیدہ تھا. انہوں نے اس چیز کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا. جو ان کے ترجمات ہیں یہاں پہ بیرسٹر سے میں تو ٹھیک تھا، ان کے ساتھ تو میرے بڑے اچھے روابط تھے. اگر وہی اچھے روابط تھے تو ان اچھے روابط کے نتیجے میں یہاں پہ امن کیوں قائم نہیں ہوا؟ جی بالکل بالکل طارق صاحب، سوال توڑتے ہیں لیکن اگین وہی بات ہے کہ ہم بھی یہاں پر بیٹھ کے سوال کرتے ہیں. آپ بھی فیلڈ میں جب ہوتے ہیں، آپ کی جب ملاقاتیں ہوتی ہیں، آپ بھی سوال کرتے ہیں. سوال کرنا ہمارا کام ہے لیکن بدقسمتی سے ہمیں جواب نہیں ملتا. تو عوام بھی پھر سوال تلاش کرتی نظر آتی ہے. اسی کے ساتھ میرا اگر سوال لیجیے گا کہ اسپیشلی کے پی کے کی اب جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، جو سیکیورٹی پلان ہے، اس کو آئی تھنک اثر نو ترتیب دینے کی بڑی ضرورت ہے. آپ نے کہا جی کہ اتنی 3 مین چیک پوسٹ آتی ہیں، اس کے بعد آپ یہاں تک پہنچتے ہیں. ان چیک پوسٹوں پہ اچھی خاصی سیکیورٹی ہوتی ہے، اس کے باوجود اتنا بڑا واقعہ ہو جانا، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا شہید ہو جانا، یہ یقیناً ایک سوالیہ نشان تو بنتا ہی ہے. لیکن ساتھ میں ہماری یہ پیغام بھی ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں ہم نے اپنی سیکیورٹی پالیسیز کو ریوائز کرنا ہے. تو آئندہ آپ فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے کی سیکیورٹی کہاں کھڑی ہے؟ ہے کہ اب ہمارا جو نا سب سے بڑا المیہ کوئی جی جو حفاظتی انتظامات ہوتے ہیں اور اقدامات ہوتے ہیں وہ ہمیں یاد آ جاتے ہیں. اچھا، کل اس میں جو نا پولیس لائن مسجد میں دھماکہ ہوا، اس کے بعد سے انہوں نے پھر ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. کسی پراپر چیکنگ ہونی چاہیے، گاڑی کے بانٹ کھولنے چاہیے، گاڑی کے ڈکی کھولنی چاہیے. ہر بندہ جو آتے ہیں ان کا اندراج ہونا چاہیے، ان کے شناختی جماعت جو نا اس دھماکے سے پہلے ہونے چاہیے. اسی خامیوں کا فائدہ اٹھا کے انہوں نے دھماکہ کر دیا. اب چیک پوسٹوں پر بھی جو ہے گاڑیوں کی وہ سخت ہو گئی تھی. اب یہ اچھی بات ہے کہ کل وزیر اعظم صاحب بھی پشاور تشریف لے آئے تھے، آرمی چیف جو ان کے ساتھ تھے، خیبر پختونخوا کی جو نگران حکومت تھی وہ بھی مل بیٹھی اور پہلی مطلب ایسا نظر آتا ہے کہ ایک سنجیدگی سے اس مسئلے کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور کل کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں تمام جو خامیاں تھی، پولیس کی جو ضروریات تھی، کہاں پہ کمی تھی، کہاں پہ جو نا خامیاں تھی، ان گئی ہے. ہمارے خیبر پختونخوا پولیس کی ہے اور صوبائی حکومت کی جو مشکلات ہے ان تمام کو نظر میں رکھ کر اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اب دیکھیں یہ بات تو کنفرم ہے، یہ بات تو پیش ہو رہا ہے کہ اب تو کوئی جو نا وہ نہیں ہے، زیرو ٹالرنس ہے دہشت کے حوالے سے. اس سے پہلے جو ہمارا یہ تھا کہ ہم نے کبھی مذاکرات کرنے اور کبھی جو نا ان کے ساتھ لڑنا تھا، اب وہ چیز تو نہیں، اب تو ہم نے لڑنے ہے. جب لڑنی ہے تو پھر اس کے لیے اپنے استدعاء میں اضافہ
اور اپنے آپ کو ضرور سہولیات سے آراستہ کرنے کی تو انتہائی ضروری ہے. ٹھیک اور ہے. سب سے اہم ایک اور بات یہ دیکھیں، ہم نے یہاں پہ اب نگران سیٹ اپ ہے، اس نگران سیٹ اپ میں یہاں پہ الیکشن کرانا ہے. بالکل. اب اگر یہاں پہ ہم نعمان کی صورتحال ایسی ہو کہ جہاں پہ سیاسی جماعتوں کو کے لیے انتخابی مہم مشکل ہو جاتی ہے، جہاں پہ ووٹر جو ہے گھروں سے نکلتے ہوئے خوف زدہ ہو، تو اس پوری صورتحال میں آپ کیسے جو ہے یہاں پہ شفاف اور صاف الیکشن کے نکاح کی یقینی بنا سکتے ہیں؟ صحیح. لیکن یہ تمام چیزیں جو نا امن تو ہمارے لیے ویسے بھی جو ہے انتہائی ضروری اس لیے بالکل. کہ جب تک آپ کے ملک میں امن نہ ہو، جب تک آپ کے ملک میں سیاسی استحکام نہ ہو، آپ کی معاشی صورتحال بہتر نہیں ہوتے. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ کا امن جو نا خیبر پختونخوا سے جڑا ہوا ہے. اگر خیبر پختونخوا میں آج آپ نے امن کو، آپ یہ جو امن کے دشمن ہیں، غیر پسند ہے، ان کو آپ کو چلتے نہیں ہے، ان کے ساتھ جو آپ آئینی ہاتھ سے نہیں رکھتے، تو یہی آج جو ہے پھر پھیلے گی، پورے ملک میں جو ہے پھیلے گی. صحیح ہے. اور یہی وہ تمام عوامل ہیں، یہی وہ زمینی حقائق ہیں جن کا ادراک اب میرے خیال سے سرکاری حکومت نے بھی کر لیا. اور پھر جو وزیر اعظم آئے تھے اسے اس پیغام تو خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی مل گیا تھا کہ یہاں کے اس قسم کے سانحات میں خیبر پختونخوا جو ہے نا وہ عوام وہ اکیلے نہیں ہے، بلکہ وفاقی حکومت بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. اور طارق صاحب اس میں یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جس جگہ کو کیا گیا اس گھناؤنے کام کے لیے بڑا واضح پیغام دیا گیا ہے، اس پیغام کو سمجھنا اور اس پر بہتر طریقے سے کام کرنا بجائے اس کے کہ آنکھیں یا کان بند کر کے ہم بیٹھ جائیں اور پھر گورنمنٹ بلیم کریں. آئی تھنک یہ اب ہم لوگ نہیں کر سکتے، یا اس چیز کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے. اب پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، ذرا ملکی سیاسی صورتحال کی بات